हेलो। This call is now being recorded. جی طاہر ہے جی عبداللہ صاحب، ہماری سنو ہماری بات شروع ہوگی تب آخری فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ آخری اگر فیصلہ آپ ہوگا۔ کو ایک منٹ آپ کو لان تان کرنا ہے تو پھر بتا دو، ٹھیک ہے؟ فون کاٹ دو، ٹھیک ہے؟ جب تم رونا کیوں روتے شرائط سے بات ہوگی، ایک منٹ رونا کیوں روتے ہو؟ شرائط سے بات ہوگی، ایک منٹ سنو۔ رونا کیوں روتے ہو؟ میں فون لگاتا ہوں تم رونا شروع کر دیتے ہو۔ اچھا رونا نہیں بھائی، پیارے بھائی، آپ کی مناظر میرے بہت یہ بات بتاؤ، یہ تم نے جو میرے پاس لنک بھیجا ہے، جی سنو میری بات، میری بات سن لو۔ یہ تم نے میرے پاس لنک بھیجا ہے اور اس میں جو تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، اتنا بڑا کذب کیا ہے، اتنا بڑا جھوٹ تم نے کیسے مطلب بیان کر دیا؟ یہ تم نے اپنے تھمبنیل پر اس سے لکھا ہے کہ عبداللہ سنی حنفی، تو تمہارا سنی سے اور حنفی سے کیا سوال ہے بھائی؟ تم سنی حنفی کہاں ہو؟ میں ایک منٹ ثابت کروں گا، ایک منٹ ثابت کروں گا، لیکن آخری فیصلہ اب یہی ہوگا۔ دیکھو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، کیا حاصل ہوگا؟ انشاءاللہ عوام کو معلوم چل جائے کہ یہ کیا فیصلہ، کون صحیح کون غلط، کون سنی کون غیر سنی۔ تمہارے دھرم میں کوئی حیثیت ہے جو تمہارا فیصلہ مان جائیں گے تمہارے بڑے؟ میں جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں طاہر رضا، تو نہیں تجھ سے کوئی جید عالم لے کے آ جائے، یہی کروں گا۔ میں جانتا ہوں تمہیں، تم ڈنڈوت کرتے ہو پھر خون کاٹ کے بھاگتے ہو، تم سے ادھر سمیل دین نہیں مار رہا ہوں، دین نہیں مار رہا ہوں۔ ارے اچھا ایک بات بتاؤ، مجھے تم یہ بات بتاؤ، تمہاری اہمیت کیا ہے؟ مطلب باطل ہے تو توبہ کر لینا۔ تمہاری اپنے تمہارے مطلب دھرم میں کیا حیثیت ہے؟ میری کیا حیثیت ہے؟ میری کیا حیثیت ہے کیا نہیں، ایک منٹ، میری کیا حیثیت ہے کیا نہیں ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا، تو شرائط سے بات کرے گا نہیں کرے گا؟ بس تمہارے جو ابو بکر غازی پوری وہ تو یہ لکھ رہے ہیں میرے ایک تو نے فون کیوں کیا مجھے یہ بتا؟ تم نے اتنا بڑا جھوٹ بول کر میرے پاس لنک بھیجا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو سنی حنفی لکھا ہے۔ نہ تو تم سنی ہو، نہ ہی تم حنفی ہو، میں ثابت کروں گا تم وہابی ہو، میں طاہر رضا وقت سننے پیارے بھائی اتنا ہڑبڑا تو کیوں ہے؟ تمہارا بھائی نہیں ہوا، تیرا آخری فیصلہ ہوگا، میں یہ تو کہہ رہا ہوں تمہارے فیصلے کو تمہارے اور میرا آخری فیصلہ ہوگا۔ اگر تجھے اپنے باطلہ مسلک پہ تجھے شک ہے نا، تو جو احمد رضا خناس کو لار مار اور اہل سنہ والجماعت سنی حنفی دیوبندی بن جاتا۔ بول گئے نا، بول گئے تو راضی ہے نا؟ تو راضی ہے شرائط؟ ہاں بولیے، تو راضی ہے؟ ہاں یا نہ جواب دے۔ مجھے فالتو بات کرنا نہیں ہے، مجھے فالتو بات نہیں آتی، فالتو بات نہیں آتی ہے۔ تیرے کی حیثیت رکانا پہلوان کی بات، تو وہ رکانا پہلوان کی بات کیا تھی ذرا وہ بتائیے مجھے، کیا بات تھی؟ اگر میں انشاءاللہ میں وہ بھی ثابت کروں گا، لیکن بات کرے گا نا، میں یہ ثابت کروں گا تجھے کہ تو وہابی ہے۔ میں ثابت کروں گا، ایک منٹ، اور میرا حنفیت سے کوئی تعلق نہیں، یہ میں ثابت کروں گا۔ میں ثابت، چل ٹھیک ہے، آج فیصلہ آخری ہو جائے، ثابت کرتا ہوں، آج فیصلہ آخری ہو جائے گا۔ یا تو تو مناظرے کے میدان چھوڑ دے، یا تو مطلب اپنا چھوڑ دے، یا تو میں ثابت کروں گا تو آج آخری فیصلہ کرے، تو آج آخری فیصلہ ہوگا، آج میں ثابت کروں ہو جائے گا کہ کون صحیح کون غلط ہے۔ ٹھیک عوام سن لے گی، عوام کو تم لوگوں نے گمراہ کیا ہے نا، تم لوگوں نے عوام کو پتہ لگ چکا ہے اور عوام جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، واٹس ایپ کھول اپنا۔ نہیں واٹس ایپ نہیں، پہلے چیزیں دکھا رہا ہوں کہ بغیر شرائط سے بات نہیں ہوگی، بغیر شرائط سے کوئی بات نہیں ہوگی، نہ واٹس ایپ کھلے گا، نہ ہی کوئی حوالے دیے جائیں گے۔
شرائط طے کر لوں گا. رائے سے بات نہ ہوگی نہ میں کروں گا. میں کوئی ضروریت بریلیت میں تیرے نزدیک تیری نظر میں کوئی حالات سے بات کر لے بھگتا, سمجھے نا. میں فون کاٹ کے نہیں بھاگوں گا, میں فون کاٹ کے نہیں بھاگوں گا. سن, میں فون کاٹ کے نہیں بھاگوں گا, اور جو فون کاٹ کے بھاگے اس سے اللہ کی لعنت ہے. سن, اور فون کاٹ کے بھاگے اس سے اللہ کی لعنت ہے. کتنے بولا کہ تو نے کال نہیں کی مجھے, اور میں نے تجھے دکھا دیا اس میں کالیں کی اپنی, اور تو جھوٹ بول رہا تھا, تو قسم کھا گیا اس کو, تو نے قرآن کی آیتیں بھی ابھی میں چھوڑ دوں, ابھی میں چھوڑ دوں, ایک میرے پاس بھی موجود ہے, اس میں چھوڑ دوں. اگر میں نے دے دی پھر میں نے تیرے پاس حوالہ بھیج دیا, حوالہ بعد میں طاہر رضا, حوالے بعد میں دی جائیں گے. سن لے میرے, سنا. نمبر 1 تو یہ ہے دونوں فریق مخالف, یعنی دیوبندی بریلوی مخالف, ٹھیک ہے نا. بولنے کا طریقہ سوچ سیکھ لے. فریق مخالف کیا مطلب ہوگا؟ اچھا کیسے بولتے ہیں, مجھے بولنے کا طریقہ سنا بتا. دونوں فریق کیا ہے کہ دونوں فریق مطلب فریق مخالف نہیں بول سکتے, فریق مخالف نہیں بول سکتے, مخالف نہیں بول سکتے. مجھے کیا سکتا مخالف کس کو کہتے ہیں, میں تجھے بتا رہا ہوں مخالف کسے کہتے ہیں, بتا رہا ہوں تجھے. سن, سامنے والے جو سامنے اگر کوئی مناظرہ کر رہا ہے تو مخالف اس کو کہتے ہیں, میں تعالیٰ ثابت کر رہا ہوں, مخالف اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے مسئلے کی مخالفت کرتا ہو, ٹھیک ہے نا. ارے تو جاہل تو دونوں کو فریق مخالف کہہ رہا ہے, آپ دونوں ہیں ہم پہ, تو مجھے کہہ سکتا ہے, چل بول. دونوں کو بولا میں نے, دونوں فریق, میں نے فریق دونوں کو نہیں بول سکتے. بولتا کیوں نہیں, تو اب دونوں کی بات کر رہا ہوں, دونوں میرے لیے نہیں ہے, میری کوئی بات دونوں حضرات تو بغیر دلائل سے بات نہ ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور جو مسلک باطل نکلا, جو مسلک کی شکست ہوئی, اور جو دلائل پیش نہ کر سکا, وہ اپنے مسلک سے سچی پکی توبہ کرے گا, ٹھیک ہے نا. لازم ہے نہیں ہے. اور سن, موقف وہی ہوگا جو تیرا, اور تیرا موقف نہیں ہوگا, تیرے مسلک کے موقف ہوگا, جو تیرے بڑے بڑے اکابرین اس پہ دستخط موجود ہوں گے, اور ان کی کتب سے وہ حوالے دکھائے جائیں گے. تو سوچے کہ میں اپنے گھر اپنے کھوپڑے کے مطابق بولوں تو یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی, مجھ سے برداشت نہیں کروں گا, ٹھیک ہے نا. اور جو میرا اکابرین نے کہا ان کے نقش قدم بھی چلوں گا میں انشاءاللہ. اگر نہ چلا تو میری شکست ہوگی, اور تو نہ چلا تو تیری شکست ہے, پورے مسئلے کی شکست ہوگی, ٹھیک ہے نا. دوسری بات ہے, دونوں حضرات پہلے حوالہ سینڈ کیا جائے, اور حوالے میں جو حوالہ سینڈ کیا جائے گا نا, اس پہ کسی طرح کی تصویر نہیں ہونا چاہیے. صاف شفاف تصویر ہوگی, بغیر تصویر سے حوالہ دیا جائے گا. اس پہ کسی مرد یا کسی عورت, مطلب کسی بھی طریقے کا کوئی غلط تصویر نہیں ہونی چاہیے. اور جو ایسا کیا تو اس کی شرکت اس کے مسئلے کی شکست ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور چوتھی بات یہ ہے, دونوں حضرات جو ہے سورہ حمزہ کی تلاوت کریں گے, اور مع تجوید کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور پہلے حوالہ سینڈ کیا جائے گا, اس کے بعد پڑھ کے سنائے گا, جو حوالہ سینڈ کرے گا پڑھ کے سنائے گا, ٹھیک ہے. یہ میرے شرائط ہے, اور تجھے کچھ رکھنا ہے تو اکیلے, اور میری شرائط تجھے منظور ہے ہاں یا نہ, جواب دے دے بس, پھر اپنی تو شرائط رکھنا. اب جیسے میں نے تیری سن لی ایسی تو میری سن لے. ہاں بالکل بیچ میں. معزز سامعین حضرات, آپ نے سن لیا اس عبداللہ دیو وہابی جو ہے, اس کی سن لیا آپ نے شرائط. یہ کہتا ہے کہ اگر میں تجھے ثابت کروں گا تو وہابی ہے, میرا دعویٰ یہ ہے کہ پہلی شرط اس نے یہ رکھی کہ اپنے مسلک کو چھوڑ دے گا. تو یہ کہاں کی شرط رکھی ہے؟ تو نے کون سی شرائط مناظرے کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ صاحب اپنے مسلک کو چھوڑ دے گا آدمی؟ یہ تو کوئی شرط نہیں ہوتی ہے. اچھا ایک بات ہاں میں اب جواب دے رہا ہوں, سن. اب میری بات پوری نہیں سنے گا. کون سے اصول مناظر لکھا ہے نا, یہ پوچھ رہے ہو نا. کیا لکھا؟
تو اصول مناظرے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ لکھائی ہونا ضروری ہے، لیکن جو باطل ہوتا ہے نا، جو حق نہیں ہوتا، سن جو رکانا والی بات رکانا والی بات کیا تھی؟ رکانا والی بات کتنے واقع میں ایسے آپ کو کتنی حدیثیں پیش کر سکتا ہوں، واقعہ بیان کر، کیا واقعہ تھا وہ؟ طاہر رضا ایک نے میں سینکڑوں حدیثیں ایک ہی بیان کرتے، وہ رکانا والی بات بیان تو کر، کیا واقعہ تھا وہ؟ سنیں، ہاں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، چلو حضرت عمر کا میں واقعہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، وہ رکانا والا بیان کرتے، حضرت عمر پہلے رکانا والا، نہیں حضرت عمر کا رکانا والا سنا، رکانا والا بیان کر، پہلے رکانا والا بات، ٹھیک ہے، میں رکانا کا بتا رہا ہوں، اگر وہ واقعہ ہوا پھر مسئلہ کے بڑے چھوڑ دے گا۔ چل بیان، یہ شرط نہیں ہوتی ہے کہ تو ایسا کر لے گا، اگر تو حوالہ دے گا تو اسے دیکھا جائے گا۔ اگر میں نے کیا بولا شرائط میں اس کی دم نکل گئی، ابھی مجھے پڑھ کر سنا، وہ کیا ہے رکانا والا واقعہ؟ طے کر لوں گا، شک ہے میں تجھے دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں تجھے وہابی ثابت کروں گا۔ میں تجھے یہ شرط نہیں رکھ رہا کہ تو اپنا دھرم پہ لات مار دیے، مگر میں تجھے وہابی ثابت کروں گا، اور میں تجھے حوالے کے ساتھ میں کروں گا۔ تو یہ میں کب کہہ رہا ہوں تجھ سے کہ تو اپنے دھرم کو چھوڑ دینا؟ میں تو نہیں کہہ رہا تجھ سے، آرام سے میں تیری بات سنتا ہوں، میری نہیں سنتا۔ تو نے جو رکانا والا واقعہ پیش کیا تھا، وہ رکانا والا واقعہ مجھے پڑھ کے سنا یہاں، کیا واقعہ تھا وہ؟ اگر میں نے پیش کر دیا پھر مسئلہ تو پڑھ کے تو سنا یہاں، بالکل وہی بات، بالکل وہی بات میں پڑھ کے سناؤں گا، حوالہ سے پڑھ کے سناؤں گا، حوالہ سے بھائی، میں تجھ سے حوالہ بھی نہیں مانگ رہا، پڑھ کے سنا دے، باطلا سے پڑھ کے سنا۔ میں تجھے وہابی ثابت کروں گا، اور میں تجھ سے یہ شرط نہیں رکھ رہا کہ تو اپنے دھرم کو چھوڑ دینا، چھوڑے گا یہ اپنے، طریقہ کون سا ہے تیرا؟ دھرم تو خود چھوڑے گا۔ سامعین کرام گالیاں دے رہا ہے اپنے خرافات بدعات عاشق رنگیات فضول پڑ رہا ہے، کون بک رہا ہے؟ تو مجھے یہ بتلا، میں نے تجھ سے جو اپنے آپ کو اپنے تھمبل پہ لکھا ہے کہ عبداللہ سنی حنفی، تو میں نے تجھ سے یہ کہا کہ نہ تو سنی ہے نہ حنفی ہے، تو جھوٹا ہے کذاب، تو وہابی ہے، میں تجھے ثابت کروں گا تو وہابی ہے۔ تو میں تجھ سے یہ کہا کہ میں تجھے شرط رکھی کہ تو اپنے دھرم کو چھوڑے گا، میں تجھے وہابی ثابت کروں گا، تو میں تجھ سے کہا تو یہ کون سا طریقہ تیرا؟ اگر میں تجھے حوالہ دوں گا تو پھر یہ کہتا کہ میں نے حوالہ دے دیا تو ایسا کرے گا، ایسے ہی کیا مقصد ہے تیرا؟ تو مجھے رکانا والا، میں تجھ سے حوالہ بھی نہیں مانگنا، میں نے اپنے ساتھ میں ایک منٹ رکانا والا واقعہ مجھے پڑھ کے سنا دیا، اگر تو پڑھ کے سنا دے تو مجھے فون کاٹ کے بھاگے گا، تو رکانا والا واقعہ مجھے پڑھ کے چیلنج ہے تجھے، پڑھ کے سنا چل۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ابے چل جی جہاں دکھا کر مجھے پڑھ کے سنا، چل پڑھ کے سنا۔ تیری حالت پر ہنستے آدمی جب میں ریکارڈنگ ڈالتا ہوں، تو میرے شرائط پہ آ جا۔ چل میں شرائط پہ ہوں تو تیرے وہابی ثابت کروں گا، میں تجھے وہابی ثابت کروں گا، اور تو پکا وہابی ہے، حنفیت سے تیرا کوئی مطلب نہیں ہے، اہل سنت و جماعت سے تیرا کوئی مطلب نہیں۔ الحمدللہ میں وہ بھی ثابت کروں گا، لیکن تجھے شرائط حوالہ تو پیش کر مجھے کہ شرائط تو نے جو رکھی ہے رکانا والا۔ تو نے یہ بھی کہا تھا، تو نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی شکست کھا جائے، مطلب یہ کچھ ہو جائے، مطلب تو اس کا مسلک جو ہے حق ہی رہتا ہے نا؟ کس نے کہا تھا؟ جی اس نے کہا تھا رفاعت علی انصاری نے۔ میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں، میں تجھ سے جو کہہ رہا ہوں تو مجھے رکانا والا، اور میں یہ بھی قرآن کی آیت بھی سنا دیا، اگر تیرے اندر حدیث بتا رہا ہے سنو، تو میں تجھ سے حوالہ بھی نہیں مانگ رہا، میں تجھ سے حوالہ بھی نہیں مانگ رہا، اور یہ مر جائے گا، لیکن میں قرآن کی آیت بھی پیش کروں گا، مبارکہ بھی پیش کروں گا، اگر میں پیش نہ کر سکا تیری شرط غور کروں گا، چل پھر میں چل تو پڑھ کے سنا دی، چل پڑھ کے سنا دے مجھے، تو کہہ دے اور تم نے پیش کر دیا، میں مسئلہ کے بریلویوں کو چھوڑ دوں گا، یہ بات کہو اللہ دیکھیے سامنے حضرات، یہ زہر کا پیالہ پی لے گا۔ اب میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تجھے وہابی ثابت کروں گا،
दावे के साथ मैं कहता हूँ कि तू वहाबी है, तेरा अहले सुन्नत वल जमात से कोई ताल्लुक नहीं, तेरा हनफियत से कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं तुझसे ये कह रहा हूँ, मैं तुझसे कह रहा हूँ कि नहीं, मैंने सुन मैंने तुझसे ये कहा है कि अगर मैंने हवाला तुझे दे दिया कि तू वहाबी है, तो मैं तुझसे ये कह रहा हूँ कि तू अपने धर्म को छोड़ दीजिए से गंदे। मैं तो नहीं कहा तुझसे, तो तू शक क्यों लग रहा है? तो अगर तू सच्चा है, वाकई में तेरे पास कोई ऐसी बात है तो मुझे पढ़ के तो सुना दे। मैं तुझसे कह रहा हूँ तू हवाले मत दे, मुझे पढ़ के सुना दे। रुकाना वाला वाक़या है क्या? मेरे पास है वो मौजूद। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? मैं वहाबी साबित करूंगा? मैं ये नहीं कहा नहीं साबित करो, आप उसी से साबित करो। तो मैं तुझसे ये नहीं कहूंगा अगर मैं उसका मैं नहीं कह रहा तुझसे धर्म तो तुझे छोड़ना है, और जब तुझे अल्लाह हिदायत देनी होगी ना अल्लाह ताला को, तो खुद ही लात मार देगा। मैं नहीं कहूंगा तुझसे, मैं तुझे जोर नहीं डालूंगा, क्योंकि दीन जो है वो जुल्म जाति का नहीं, जुल्म जाति का नाम नहीं है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब तेरे दिल में सामीन किराम देखो ये पैदा होगी तो देखो सामीन किराम ही अपने मुजद्दिद बिदअत को बरेलवी लानतुल्लाह अलैहि के कलम पर डाली। मैं ये कह रहा हूँ, बार-बार मैं नहीं लेता रहा हूँ, बार-बार कह रहा हूँ, तो शरायत पे आ जा, तो बिल्कुल मुझे तू वहाँ पे साबित कर दे। पढ़कर सुना दे मुझे, रुकाना वाला वाक़या क्या है वो पढ़कर सुना। देखो फिर मैं मर जाएगा, कह रहा हूँ लेकिन रुकाना वाला अगर रुकाना का वाक़या मशहूर है, सुनने अबू दाऊद में है, ये रुकाना का वाक़या सुनने अबू दाऊद में है। पढ़ मैं सुन रहा हूँ, फिर मैं चुप हो जाऊँ। अरे भाई ताहिर है, मैं ये नहीं कर, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा ना मैं कहूँ। मुझे पता है ना, मुझे पता है हदीस है ये, लेकिन मैं इनकार नहीं करता हूँ मैं किसी चीज का। और तुम जैसे रजा खानी शक करते हैं नबी की हदीस पे, शक करते हैं, तू बदकलामी कर रहा है, तू अभी तक नबी की हदीस पे शक करते हैं तमाम रजा खानी है कि तेरा धर्म गंदा है। जिस तरीके से तेरा मुजद्दिद बदनाम ज़माना करना, मैं बदकलामी नहीं करूंगा, शैतान तू बदकलामी करता रहे, मैं नहीं करूंगा तुझसे बदकलामी। मैंने अभी तेरे किसी अकाबिर के बारे में कैसे करेगा तू? बदकलामी कैसे करेगा तूने? नहीं, मैं बदकलामी नहीं करूंगा, मैं जब बयान करूंगा तेरे शुरू से ही कर दी ना, तेरे घर की हक्कानियत बयान करूंगा। मैंने कर दी। अब मैंने किससे ये कहा है कि तेरा अहले सुन्नत व जमात से कोई ताल्लुक नहीं, ना तू हनफी है, तू वहाबी है। मैं तुझे वहाबी साबित करूंगा, मगर मैं तुझे शक नहीं करता कि तुझे अपने धर्म को छोड़ना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा दिखला दिया तुझे वहाबी साबित करता, मैं नहीं कह रहा तुझसे कि तू अपने धर्म को छोड़ेगा। अब तुझसे मैं कह रहा हूँ कि तू रुकाना वाला वाक़या पढ़ के सुना दे, तो तू जानता है कि तूने रुकाना का वाक़या पढ़ा नहीं और मैंने तेरी धज्जियां उड़ाई नहीं, तू इसलिए नहीं पड़ेगा, तेरी जरूरत पूरी उतर जाएगी कुफर के घाट आदि। तू रुकाना वाला वाक़या पढ़ के सुना दे मुझे। ठीक है क्या बोला? मैंने पढ़ा नहीं है, मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ाई, ये बात बोल रहा हूँ ना। पढ़ चलो ठीक है, मेरी तरीके से मैं सुनूंगा, मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा? पढ़। आप मेरी धज्जियां बेशक उड़ाना, मैं ये नहीं कर, मैं आप मेरी धज्जियां ना उड़ाओ मेरी धज्जियां। और मेरी ऑडियो जैसे मुकम्मल सुनेगा मेरी बात, मुकम्मल सुनेगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी धज्जियां ना उड़ाओ, आप मेरी धज्जियां उड़ाओ, लेकिन अहादीस मुबारका के साथ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर आप सोच रहे कि अपनी खोपड़ी के मुताबिक मैं जो चाहूँ कहूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो रुकाना वाला वाक़या तू पढ़ेगा उसी से धज्जियां उड़ाऊंगा। चल पढ़। बिल्कुल आप उड़ाना, लेकिन शरायत पे तो आ जाओ, शरायत मंजूर कर लो। आप मेरी धज्जियां उड़ाना, मैं ये नहीं कर रहा। पढ़ो पहले, इसे पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा मेरी धज्जियां ना उड़ाओ। मैं तेरी पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज करता हूँ अब्दुल्ला, तेरी पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज करता हूँ। चैलेंज करता हूँ। अगर कोई रज़ाकारी माने, अगर हलाली बच्चा जना हो, तेरे पूरे रज़ाकारी माने, अगर हलाली बच्चा जना हो, आ जाओ इस तरह की बात करने में, अल्लाह बिल्लाह कसम खाता हूँ मैं देवल को छोड़ दूंगा। ये अरे तू तो छोड़ेगा, तू रुकाना वाला वाक़या तो पढ़। हाँ एक मिनट ताहिर रज़ा, आप ये कह रहे छोड़ेगा, जब छोड़ूंगा तो देखा जाएगा ना। तो अभी अभी देख कौन अभी बात करिए, कौन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा। रुकाना वाला जब छोड़ूंगा तब देखा जाएगा। अभी रुकाना वाला वाक़या किसको मंजूर करूंगा, किसको मैं रद्द करूंगा, वो बताऊंगा मैं। कल रुकाना वाला सुनो, आप जो है माजी पे नहीं जाओ। ऐसा कर, तू जहर पी ले, करीब पे आओ, मर जा, बैठ पे आओ, जहर पी ले, मर जा, ठीक है ना। शर्म कर, कुछ गैरत कर। अबे तुझसे मैं कह रहा हूँ बार बार कि रुकाना वाला वाक़या पढ़ के सुना मुझे, उसी से मैं तुझे जहन्नुमी साबित करूंगा। वो तेरी पूरी ज़ुर्रियत को साबित करना। मैंने ये एक ताहिर रज़ा, आप कसम खा के कह दो कि मैंने कभी इनकार किया?
अब मुझे साबित ना करो, मैंने कहा ये बात। तू इतना बड़ा दज्जाल है, तूने पीछे भी जो तेरी मेरी बात हुई थी उसमें झूठ बोल के हदीस नहीं दी, ये क्या करेगा, जब तेरी मेरी तुझे मालूम है, तुझे मालूम है, तुझे शक होता है मतलब पे, नहीं है मुझे अपने मुझे अपने मतलब पर शक है तभी तो तू कहता मैं छोड़ दूंगा, मुझे शक ही नहीं है। अच्छा एक बात बता रजा, अगर किसी इंसान को शक होता है भाई मतलब कि मेरा मतलब गलत है तो वो इंसान मुझ छुपा के भागता है। सुन मिसाल के तौर पर किसी इंसान को कौन भागा फोन काट के बता, कब कौन भागा फोन काट के? अच्छा गाड़ी, अच्छा कौन गाड़ी दे के कौन भागा, सबसे आखिरी गाड़ी कौन दिया था मौजूद है, अभी तो मुझे शुरू से गाली बता, ऑडियो मेरे पास मौजूद है, गाली तो यूट्यूब पर डालता, गाड़ी देके भागा था, मैंने तुझे अपनी गाली नहीं दी और तुमने गाली बक रहा, मेरे अकाबिरों के शान में गुस्ताखी कर रहा, मैंने तेरे अकाबिर का भी किसी का कोई नाम नहीं लिया, ना किसी तेरे अकाबिर का कोई लानतान की है। अच्छा और तू गालियां बक रहा है, बेशक आपने हमारे अकाबिरीन को एक बार मैं तेरे अकाबिरों को लानतान नहीं करूंगा, मैं तेरे घर के जिस वक्त तेरे अकाबिरों की किताबें बोलूंगा तो तेरे घर से बयान करूंगा, तू तो वैसी गाली बकेगा, लेकिन मैं तेरी किताबों से बयान करूंगा, तेरे घर की मैं तो हकीकत बयान करूंगा। मैं सिर्फ तुझसे ही कह रहा हूँ, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मैंने तुझसे फोन लगा के शुरू में ये कहा कि अब्दुल्ला तूने जो रिकॉर्डिंग का मेरे पास लिंक भेजा है तो ये यार इतना बड़ा कज़्ज़ाबपन, इतना बड़ा झूठ तूने उस पर लिखा है अब्दुल्ला सुन्नी हनफी देवबंदी, तो मैंने कहा ना तो तू सुन्नी है ना तू हनफी है, तू वहाबी है और मैं तुझे साबित करूंगा कि तू वहाबी है। तो मैंने तुझसे ये नहीं कहा कि मैं जब तुझे साबित करूंगा तो तू अपने धर्म को छोड़ेगा, मैंने तो नहीं कहा तुझसे ये। अब तुझसे मैं कह रहा हूँ कि तू रुकाना वाला वाक्य पढ़ दे, तो तू कहता है कि मतलब तुझे ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसे क्यों करना पड़ेगा भाई? अभी तो मेरा हक एक बात बता, आप ही मुझसे ये कह रहे हैं, एक बात आप मुझसे ये कह रहे हैं भाई, आप मुझसे ये कह रहे हैं कि तुझको तेरे मसलक पे शक है कि गलत है। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान की कहीं बेइज्जती होती है, सुन कहीं इंसान की बेइज्जती होती है, वो इंसान वहाँ सर उठा के चलेगा क्या? सर झुका के चलेगा, उठा के चलेगा? बोलो, तुम्हारी सारी जिंदगी होगी सर झुका के चलते हो, तुम हमारे सामने सर उठा सकते हो? अगर जो हक होता है, अगर हक होता है ना, तुम हमारे सामने सर उठाने वाले नहीं हो, झूठ बोलते हो, आवाम को धोखा देते हो, तुम हो वहाबी और अपने आप को तुम कहते हो अहले सुन्नत है हम, तुम हनफी भी नहीं हो। हनफी तो तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, तुम वहाबी हो और मैं साबित करूंगा तेरे घर से, तुझे वहाबी साबित करूंगा मैं। और तू मुझसे कह रहा है कि तो अब तुझे अपने ऐसा करना पड़ेगा वैसे, मुझे अपने मतलब पर, मुझे अपनी जमात पर कोई शक नहीं है, मैं तो हक पर हूँ। तो तू बार बार यही कहता कि मैं देवबंदी छोड़ दूंगा, तो छोड़ के बहाने तलाश क्यों कर रहा है? चल पड़ करना भी भाई, पढ़ अभी चल, अब क्या बोले, अभी कलमा पढ़ ले मेरे हाथ पर, हो जाए इस्लाम में दाखिल, तेरे हाथ से कलमा पढ़ लूं। हाँ, जब तुझे शक है अपने धर्म पर तो अभी कलमा पढ़ ले मेरे हाथ पर। चल, तेरा मुजद्दिद, सुन तेरा मुजद्दिद तू बच्चा नहीं करेगा, मुझे अपने जमात पर कोई शक नहीं है, हम अहले सुन्नत व जमात, मैंने शुरू में कहा था, मैंने शायद में कहा था जो तेरे मुजद्दिद का मौक़िफ़ होगा वही तेरा भी होना चाहिए। तेरा मुजद्दिद की सुन, तेरे मुजद्दिद की बात जो है आइन इस्लाम है, फर्ज है, इसके अंदर लिखा है की बात जो है, ये भी तू झूठ बोल रहा है, हर फर्ज से बढ़ के और दूसरी किताब के सुन्नत के अंदर लिखा हुआ है कि करेगा उसका लिखा हुआ है कि हमारे ने जो दीन कायम किया है, जो दीन नया काम किया था, तुम्हारी सोहबत के बावजूद में लिखा हुआ, तेरे उसने लिखा है जकरिया ने कि हमारे अकाबिर रशीद गंगोही और कासिम लांती ने जो दीन कायम किया है उस पर सख्ती से पाबंदी करो, उस पर अमल करो, तो नया दीन तुम्हारा है। हमारे आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने लिखा कि जो दीन मेरी कुतुब से साबित होता है, तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी के किताबों से साबित होता है, वो वही दीन है। चलो ठीक है, बात वही होगी, पहले भागने लगा, देखिए भागने लगा, भागने लगा, मैं तुझे बोला ना कि अहले सुन्नत से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, तुम आवाम को धोखा देते हो, अहले सुन्नत बनते हो। एक मिनट, वहाबी तुम्हारे नजदीक क्या है? ताहिर रज़ा, वहाबी क्या है तुम्हारे नजदीक? काफिर, मेरे नजदीक काफिर, वहाबी क्या है? काफिर है, लेकिन तेरे
تیرے مجدد نے الملفوظ کے اندر لکھا ہے فرقہ وہابیہ جو ہے نا خلفاء راشدین سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خلفاء راشدین میں خلفاء راشدین سے یہ نہیں لکھا کہ یہ کہ مسلمان تھے، وہ یہ نہیں لکھا مسلمان تھے. کسی نے پوچھا تھا کہ وہابی کب سے ہیں، کہ یہ خلفاء راشدین کے زمانے سے وہ ہیں جو خارجی تھے. تم نے اسلام سے خارج کیا ہے، خارجی مانتا ہے، لیکن اس وقت وہابی نہیں کہا جاتا تھا، تمہیں خارجی کہا جاتا تھا. اگر تیرا مجدد دنیا دیوبندیت کو میرا شیلی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھیے سامنے رہتا دی بد کلامی کر رہا. یہ اگر اندر دم ہے تو رکانا والی کر رہا ہے تو تیرے لیے عبادت نہیں پڑے گا. تو زہر کا پیالہ پی لے گا، بات کرنے کی کبھی جسارت مت کرنا. تجھے معلوم ہے کہ میں تجھے بندر کی طرح بنانا چاہتا ہوں، تیری ہمت نہیں مجھ سے بات کر لے. تجھے معلوم ہے نا کہ عبداللہ کے سامنے تیرے بڑے بڑے گھٹے ٹیک دیتے ہیں. پڑھ کے سنا دیکھا بھی عبداللہ کے سامنے تیرے بڑے بڑے گھٹے ٹیک دیتے ہیں. رکانا والی پڑھ نہیں پڑے گا. آپ نے کیا کہا؟ ایک منٹ، آپ بالکل میں پڑھوں گا، میں نہ پڑھوں گا. میں نے یہ کب کہا میں نہیں پڑھوں گا؟ میں نے میری پوری آڈیو میں پوری آڈیو سن لینا، پوری آڈیو سن لینا. میں نے یہ کہا ہو کہ میں نہیں پڑھوں گا، میں نے یہ کہا ہو کہ میں نہیں پڑھوں گا. میں چپ ہو رہا ہوں. اب یہ پڑھے گا، یہ نہیں کہا میں چپ ہو رہا ہوں. لیکن شرائط سے پڑھوں گا، لیکن میں شرائط ہی پڑھوں گا. میں منظور ہے طاہر رضا؟ پڑھ کے سنا مجھے جلدی سے. شرائط منظور، شرائط منظور ہے نا میرے؟ کیا شرائط منظور ہے؟ شرائط منظور ہے نا؟ منظور ہے نا؟ کیا شرائط بتا. کیا شرائط؟ اگر یہ واقعہ ہوا تو اپنے مسلک سے توبہ کرے گا نا؟ اچھا ایک بات بتلا، تجھے شرط رکھ رہا ہے تو اب میں بھی تجھ سے ایک شرط رکھتا ہوں. اگر میں نے تجھے وہابی ثابت کر دیا تو خون کاٹ کر نبھائے گا. میں نے تجھے وہابی ثابت کر دیا تو میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑے گا بھی یہیں. بول. ایک منٹ، ہاں ایک منٹ. اگر آپ نے مجھے وہابی ثابت کر دیا، ایک منٹ جواب دے رہا ہوں. پہلے شرائط طے کر لیتے، اس کا بھیجنا یار، کوئی چیز مت بھیجنا. میں واٹس ایپ میں نہیں ہوں، میرے کان میں بلوٹوتھ لگائے، میرے کان میں بلوٹوتھ لگا. ایک منٹ، میرے کانوں میں بلوٹوتھ لگائے. میں واٹس ایپ میں نہیں ہوں. میں ابھی واٹس ایپ کھول. ایک منٹ، آپ کو میں ایک منٹ دیکھیے سامنے نظر آتا. دیکھو بھاگ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں تجھے وہابی ثابت کروں گا. میں بھاگ نہیں رہا ہوں، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں بھگانے والوں میں سے ہوں. طاہر رضا، میں کسی نے سوال کیا مجدد بھی اگر زندہ ہوتا نا میں اس سے بھی جا کے بات کر لیتا. منہ بند کر. مجدد اگر زندہ ہوتا نا میں اس سے بھی جا کے بات کر لیتا. میں بھاگتا کو لوگ وہابی کہتے ہیں. وہ سنا ہے کہ مذہب حنبلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا، بدعت شرک سے روکتا تھا، مگر تشدید اس کے مزاج میں تھی. واللہ تعالی عالم. دوسرا سوال ہوا ان سے کہ وہابی کون لوگ ہیں اور عبدالوہاب کا کیا عقیدہ تھا اور کون مذہب تھا اور وہ کیسا شخص تھا. سن لے اور اہل نجد جواب دیا اس نے کہ محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو، یعنی محمد بن عبد الوہاب کو جو مانتا ہے اس کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں. فتاوی رکھی دیا. کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے مجھے نہیں دیکھ رہا ہوں. میں نہیں دیکھ رہا ہوں. حنبلی تھا البتہ ان کے مزاج میں شرائط پہ آ جائے، پہلے آپ شرائط پہ آ جائے بات کر لیتا ہے. حد سے بڑھ گئے پوری ذریت نہیں بک رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے رشید احمد گنگوئی عبدالوہاب کے ماننے والوں کو وہابی کہا جاتا. جو ہے نا وہابی کہا جاتا. آپ سن لے، سن ارے سن عبداللہ سن لے. اب دیکھ میں تجھے وہابی ثابت کر رہا ہوں. سن لے، سن تو شرائط کر لے. تیری تمام بات سنوں گا. طاہر رضا ایک ایک بات ایک ایک لفظ نہیں سنے گا. تم ابھی مانی نا کہ ہاں تم مجھے وہابی ثابت کر، تو ابھی تمہیں رات کرنا پڑے گا. میں تجھے وہابی ثابت کرتا ہوں. میں نے کہا تھا میں اس سے جواب دے رہا تھا. میں نے یہ کہا تھا، میں یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا. چلو ٹھیک ہے، آپ پوری آڈیو سن لینا. آڈیو سن لینا. میں نے یہ بات کہی ہو کہ میں ہاں میں کرتا ہوں. پوری آڈیو سن لینا. میں نے یہ کہا تھا، میں جواب دے رہا ہوں. میں نے یہ کہا تھا میں نے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سوانح حضرت مولانا محمد یوسف قاندیلی. یہ کہہ رہا ہے میں واٹس ایپ خود اپنے بارے میں یہ صفائی کرتے ہیں کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں
یہ تیرا مولوی کہہ رہا ہے ہم بڑے سخت وہابی ہیں، ادھر تیرا رشید احمد گنگوئی کہہ رہا ہے کہ ابن عبد الوہاب نزدی کے ماننے والوں کو وہابی کہا جاتا ہے، یہ کہہ رہا ہے خود کہ ہم وہابی ہیں۔ سن لیا دوسرا والا، دوسرا والا سن لیا، تیرے کتاب بھیج دی اصل کو سوال نہیں، سن میں لکھ رہا ہے اسی سلسلے میں فرمایا کہ ایک بار چند لوگوں نے دلانے کے لیے البابی وہیں رہتے تھے، جلیبیاں لائیں، طالب علم کو آزاد ہوتے ہی لے کر بلا نیاز بلا نیاز یہ سب کچھ کھا پی گئے، کیونکہ حضرت والا انہیں تو ناز تھا، بڑی برہمی پھیلی، تمام عورتیں اپنے مردوں کو بلا لائیں، ایک طالب علم نے بڑی عقل مندی کی اور فوراً حضرت والا ہنگامہ برپا ہو رہا ہے، چنانچہ حضرت والا فوراً دو چار طالب علموں کو تھپڑ لگائے اور جب حضرت والا طالب علموں کو ماننے لگے کو بچانے لگے اور حمایت کرنے لگے، پھر حضرت والا نے جلیبیوں کے کھانے والوں سے ایک ایک روپیہ لے کر، ایک ایک پیسہ لے کر 3 آنے جمع کر کے جلیبیوں کی قیمت ادا کی، معاملہ وہیں کا وہیں رفع دفع ہو گیا کہ حضرت والا نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی یہاں وہابی رہتے ہیں، یہاں نیاز کے لیے کچھ نہ کرو، وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہم وہابی ہیں، ہم یہاں وہابی رہتے ہیں یا نیاز کے لیے کچھ مت لایا کرو۔ تو عبداللہ وہابی، میں نے تجھے ثابت کر دیا کہ تیرا خود اپنے آپ کو وہابی کہہ رہا ہے، تو تو اب اپنے کے فتوے کو مانے گا نہیں مانے گا؟ تیرا اشرف علی تھانوی خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہابی ہیں، یہاں وہابی رہتے ہیں، جلیبی کے لیے کچھ مت لایا کرو، اور تیرا رشید احمد گنگوئی کہہ رہا ہے کہ ابن عبد الوہاب نزدی کے مقتدیوں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ تو تیرا تھانوی کیا ہوا؟ وہابی۔ اب تو کون ہوا؟ وہابی۔ تمہارا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے دور کا بھی، نہ تم حنفی ہو نہ اہل سنت و جماعت ہو۔ اب میں نے تجھے وہابی ثابت کر دیا، اب تو میرے ہاتھ تک کلمہ پڑھا لی اور توبہ کر، چل اسلام میں داخل ہو جلدی سے، جلدی کر، تجھے وہابی ثابت کر دیا میں، چل جلدی کر۔ تیرے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، میں تجھ سے جوڑ نہیں ڈال رہا ہوں، تیرے گھر کی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں میں۔ واللہ باللہ تاللہ یہ کسی اور سے کرنا، یہ کسی اور سے کرنا، تو جانتا ہوں تمہارے ہاتھ میں کلمہ پڑھوں گا، سونا پڑے گا، سونا پڑے گا، میں نے یہ سونا کہا پڑے گا ہو کہ میں تیرے میں تجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، میں تجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، بچپن میں تجھے حق کی طرف بلا رہا ہوں، میری بات سنیے، تمام باتیں سنیے نہیں سنیے، تمام باتیں سنیے نہیں سنیے، میری بات سن، تو یہ بتا وہابی ہے کہ نہیں ہے، تو یہ بتا وہابی ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو اقرار کیوں نہیں کر رہا کہ میں وہابی ہوں؟ تیرا خان بھی خود کہہ رہا کہ میں ہم وہابی ہیں، تو اقرار کیوں نہیں کرتا کہ وہابی ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اہل دیکھے سامنے ہوشیار رہو دیوبندیوں سے، اگر میں نے یہ کہا ہو کہ میں وہابی سنے گا تو وہابی ہے، وہابی ہے، سامنے کا سامنے حضرات، یہ میرے پاس کتاب سامنے پھر وہی ہے، پھر میں نے حوالہ بھیج دیا اس کے بعد لکھا ہوا ہے وہابی جو ہے اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے وہابی۔ یہاں وہابی کا ذکر نہیں کہا کہ اللہ کے مقرب بندے، یہاں یہ کہا ہے کہ وہابی اسے کہا جاتا تیرا گنگوئی سے ثابت کروں گا، وہ بھی ابن عبد الوہاب نزدی کے ماننے والوں کو وہابی کہا جاتا ہے، ثابت کروں گا، یعنی حضرت والا کا ہر بات اخلاص اور ضرورت پر مبنی ہوتا تھا، چنانچہ دیوبندیوں کو لوگ عموماً کہتے تھے، اس لیے اپنے موافقین میں سے مصلحت یہ ہے کہ یہاں بعض میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے فضائل بیان کیے جائیں۔ حضرت والا نے صاف انکار کر دیا کہ وہ جانتے نہیں تھے، فرمایا کہ اپنی مصلحت کے لیے بات کہوں کہ لوگ مجھے ہنسی سمجھے، حالانکہ بات ہونا چاہیے سامعین کی مصلحت کے لیے، تو اسے جب معلوم نہیں جب نہیں تو کہاں سے بیان کرے؟ اب دوسرے آگے لکھ رہے ہیں اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے بڑے جلسے میں، جلسے دستار بندی میں حضرات اکابر نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے گا، بیچ میں بولے تاکہ اپنے مذہب پر جو وہابیت کا شبہ ہے، یہ خود اقرار کرنا ہے، وہ دور ہو جائے، یہ موقع بھی اچھا ہے کیونکہ اس وقت مختلف طبقات کے لوگ موجود ہیں۔ حضرت والا نے بادب عرض کیا کہ اس کے لیے دیکھو
रिवायात की जरूरत है और वो रिवायात को मुताहदा नहीं, यानी इसके मुजद्दिद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं व्हाट्सएप में नहीं होता हूँ, मैं स्क्रीन भी लगा दूंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात बयान करने के लिए कोई रिवायत मुताहदा नहीं, तुझे याद ही नहीं थी कोई, बस ये था कि वहाबी है। स्केल लगाऊंगा, तुझे जरा झूठ बोल रहा है ना, तमाम मुझे स्केल लगाऊंगा, मैं कोई व्हाट्सएप में नहीं वहाबी है कि नहीं है, मैं अभी व्हाट्सएप में गया ही नहीं हूँ। मैं देखिए इसके घर की किताबों में ये कहा था कि ठीक है, अब तू जब वहाबी है, तेरा अहले सुन्नत व जमात से कुछ ताल्लुक नहीं, मैं तुझे इस्लाम की दावत देता हूँ, चल कलमा पढ़ ले। तो कलमा पढ़ूंगा, मैं कलमा पढ़ दूंगा, कलमा पढ़ना गुनाह नहीं है, कलमा पढ़ना गुनाह नहीं है, कलमा पढ़ना गुनाह नहीं है, इस्लाम में दाखिल करूंगा, गुनाह नहीं है, इस्लाम में दाखिल करूंगा, कलमा पढ़ने, एक बात बता, कलमा पढ़ने, एक बात, कलमा पढ़ने वाला तेरे मुजद्दिद, तुझे बहाना मिल गया, देख तेरे अकाबिरों ने खुद लिखा है, तेरा अहले सुन्नत कलमा पढ़ने वाला तेरे मुजद्दिद के नजदीक अल्लाह का बेटा बन जाता है। सामीन हज़ात देखिए सुनिए, देखो तेरे मुजद्दिद के नजदीक कलमा पढ़ने वाला अल्लाह का बेटा बन जाता है। देखिए और ये कोई भी मतलब मैं स्केल लगाऊंगा, मैं तमाम स्केल लगाऊंगा जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ तमाम स्केल लगाऊंगा। ताहिरा अभी तक जो भी बोला है जनाजा निकलेगा तो देख ही रहेगा, सुनते बड़ा मजा आएगा यार, मैंने इसके बाद हवाला और ये सुनते बड़ा मजा आएगा, आवाम सुनेगी तो कितना किसी फिरके का बर्बाद हो जाएंगे। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, सुनो, तेरे मुजद्दिद के नजदीक कलमा पढ़ने वाला अल्लाह का बेटा है, पता है तुझे? जो अकाबिर देवबंद के नक्शे कदम पर न चले वो मतलब के देवबंद का हटा हुआ है। अब तो अकाबिर के नक्शे कदम पर चल रहा है, मेरे अकाबिर अपने आप को कह रहा है कि हम वहाबी हैं, और तू अपने आप को लिख रहा है, तू अपने अकाबिर को लात मार रहा है, शैतान आशिक तू अपने अकाबिर को लात मार रहा नहीं कि तूने लिखा है कि सुन्नी हनफी देवबंदी, अब्दुल्ला सुन्नी हनफी देवबंदी, तो तू अपने अकाबिर को लात मारूंगा ना, मैं साबित करूंगा मैं सुन्नी हनफी देवबंदी हूं, साबित करूंगा। अशरफ अली थानवी लिख रहा है कि मैं साबित करूंगा यार, कौन क्या लिख रहा है कौन क्या नहीं लिख रहा है, तो हवाले को सेंड मत करना, तो शरायत से बात कर ले, कौन क्या लिख रहा है कौन क्या नहीं लिख रहा है, तो अपने खोपड़ी को जो कह रहा है थानवी को नहीं मानता, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुझे जो कहना है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं साबित करूंगा तो शरायत पे आ जा, तुम बेगैरत हो, मैं सुन्नी हूं देवबंदी हूं, मैं साबित करूंगा, मैंने तो वहां भी साबित कर दिया। देखो इसमें लिखा हुआ है जो आबिर देवबंद के नए कदम पर ना चले वो मसला के देवबंद से हटा हुआ है, तो तू मतलब देवबंद से है तेरी किताब में। अच्छा एक मिनट मसला के देवबंद की किसी का नाम नहीं बल्कि इसके बाद का नाम एक किताब है। सुनो मैं साबित करूंगा, एक मिनट लिखने वाला तेरा कौन बताऊंगा? हजरत मौलाना मोहम्मद, एक मिनट, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफी बताना, बिल्कुल बताना, मैं ये नहीं कह नहीं बताओ, बिल्कुल बताना, लेकिन असल शरायत पे गैरत हो। देख मैंने तुझे वहां भी तो साबित कर दिया, अब अगर तुझे गैरत है तो तू रुकाना वाला साबित कर दे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, रुकाना वाला तुझे फर्क न पड़ेगा, तुम बेगैरत हो, तुम आवाम को धोखा दे रहे हो, आवाम को गुमराह कर रहे हो, तो तुम्हें गलत कैसे होगा? तुझे मालूम है कि मेरा मसला बातिल है, मेरा मसला अब जिनका मुजद्दिद 13 साल की उम्र में अपने भाई के सर पे पेशाब करता हो, उन्हें गलत ना होगी, तो उसके मानने वालों का हाल क्या होगा? अब मैं तेरे घर की सवाल पे करता हूँ, तेरे घर की बात करता हूँ, तेरा मुजद्दिद 13 साल की उम्र में अपने भाई के सर पर पेशाब कर रहा था, तो उसके मानने वालों का हाल क्या होगा? बता, उसके मानने वालों का हाल क्या होगा? तेरा मुजद्दिद 13 साल की उम्र में अपने भाई के सर पर पेशाब कर रहा था, और 11 साल की उम्र में नमाजियों को धोखा दे रहा था नमाज में, तो ऐसे बेगैरतों की मानने वालों का क्या आलम होगा जिसका मुजद्दिद गैरतमंद नहीं? अच्छा हाँ चलो ठीक है, नमाज में कौन धोखा दे रहा है कौन नहीं दे रहा है उसकी बात करूंगा मैं। तेरे मुजद्दिद का नमाज की हालत में जो नारा टूटा था, जो कैच हुआ था, तो कवर्नमेंट क्यों टूटा था? वाला वाकया पढ़ के सुना दे। तेरे मुजद्दिद का नमाज की हालत में कवर्नमेंट टूटा था, क्यों टूटा था वो बता? ये असल थानवी से नमाज की हालत में तेरे मुजद्दिद का कवर्नमेंट टूटा था, क्यों टूटा था वो? 13 साल की उम्र में नमाज तेरा मुजद्दिद बेगैरत हाँ क्यों कर रहा था अपने भाई के सर पे पेशाब? 13 साल की उम्र में तेरा मुजद्दिद तेरे अपने भाई के सर पे पेशाब कर रहा था, क्यों कर रहा था? ये कहाँ की सुन्नत थी? कौन सुन्नत? एक बात अच्छा चल ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले शरायत तय कर ले, इसके बाद मैं जवाब दूंगा। रुकाना वाला शरायत तय कर ले,
دیکھیے سامنے واقعہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ حلالی اپنے آپ کو پیداوار نہ ہو وہاں بھی ثابت کر دیا تمہارے مزار پہ جا کے وہاں جا کے بدکرامی کر رہا دیکھو یہ بکنے لگا گالی رونے لگا ایسی ہوگا عبداللہ ہونا چاہیے کہ تیرے سامنے کون ہے تجھے پتا ہے کون ہے مارتا ہوں تجھے مر جانا چاہیے اگر تو واقعی میں غیرت مند ہے اگر تو غیرت مند نام سے تو بغیرت کی تو حد پار کری تم نے غیرت کی حد پار کری تم بغیرت اپنے چینل پہ چلانا اپنے مجدد تقوی سے عمل کیا ہے نہیں کیا ہے اپنی کتاب ملفوظ میں لکھ رہا ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا اور گو کھانا عقل کے فتوے جائز تو نے کیا عمل بول ایک منٹ اس کے جواب دے رہا ہوں تیرے گھر کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ملفوظات پہ حکم لگانا جہالت ہے تیرے گھر کے تیرے کتابیں ہیں تیرے گھر کے ملفوظات پہ حکم لگانا اب سن تیرے گھر کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ملفوظات پہ حکم لگانا جھوٹ بول رہا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے الحاق کر دیا ہے لوگوں نے اس کے لیے کہا ہے کہ اس میں الحاق ہو گیا ہے اس میں کچھ بات ایسی ہے کتاب کے اندر لکھا ہمارے لیے موضوع ہے کہ تیرے گھر کے جو ملفوظات ہیں تیرے خاندان جو ملفوظات ہیں وہ الہامی ہیں الہامی تیرے گھر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے پڑھ کے سناؤں میں تجھے پڑھ کے سناؤں تیرے گھر کے جو ملفوظات ہیں وہ الہامی ہیں تیرے خاندان کے ملفوظات الہامی گھر کا اصول ہے یہ میرے گھر کا اصول نہیں ہے یہ تیرے گھر کا اصول ہے تیرے گھر کا اصول ہے کی بات جو ہے اہل اسلام ہے اس سے عمل کرنا فرض ہے تیرے گھر کی ہے اسلام میرے گھر کی یہ نہیں ہے کہ اسلام ہے میرے مجدد کی بات کا عمل کرنا بلکہ میرے مجدد نے لکھا ہے میرے مجدد نے وصایہ شریف کے اندر اور بات ماننا ہر فرض سے بڑھ کے ہے نماز ہماری جماعت پرانی ہے صحابہ کرام والی اس کے بعد ان تمام تیرا مجدد کی باتیں فرض ہیں تو زبانی زبردستی کرے گا جھوٹ بولے گا لیکن میں تیرے گھر سے ثابت کروں گا کہ تیرے ملفوظات جو ہیں جھوٹ نہیں بولنا میں عوام کے سامنے دکھاؤں گا وہ آئینہ دکھاؤں گا کہ تمہارے گھر میں کتنی گندگی ہے مجھے دکھا تمہارے گھر میں کتنی گندگی ہوئی ہے لوگ دیکھیں جیسے میں بھیج رہا ہوں تجھے میرے پاس بھیج حوالہ بھیج میں دیکھ لیتا ہوں کیا بھیج رہا کیا نہیں بھیج رہا میں نہیں دیکھ رہا ہوں پیارے بھائی میرا موبائل جو ہے دیکھا کیسے تجھے معلوم ہے نا کتنے دھرم کے جو تمام باتیں دیکھوں گا اور ملفوظات کیا چیز تو شرائط پہ چل میں پڑھ کر سناتا ہوں پہلے تیرے گھر کے اس کا جس طریقے سے زندگی اس طریقے سے بھاگے گا نہیں آئے گا تصانیف کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریر و واعظ کے ملکے سے بھی خوب نوازا اور سفر و حضر میں مواعظ کا سلسلہ جاری رہا موبائل ملفوظات کی تاثیر زندہ جاوید ہے کہ حضرت پڑھنے والا یہی پکار اٹھتا ہے کہ علوم اور ظاہر و باطن کی اصلاح پر مشتمل یہ موبائل ملفوظات قسمی نہیں بلکہ الہامی ہے بلکہ الہامی ہے اسی ملفوظاتوں میں میرا خانوی لکھ رہا ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے اور دو کھانا عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا یہ کسی پر بھی بات نہیں کرے گا میں نے اسے کہا میں تجھے وہاں بھی ثابت کروں گا وہاں بھی میں نے اسے ثابت کر دیا
اب یہ رونے لگا ثابت کرنا ثابت کرنا لیکن تجھے وہاں بھی ثابت کر چکا ہوں. اب تو اس سے میں صرف اتنا مطالبہ کر رہا ہوں ابھی تک یہ شرط نہیں لگائی کہ میں نے تجھے وہاں بھی ثابت کر دیا. میں نے تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ میں حوالے نہ دیکھوں گا نہ پڑھوں گا میں نہ بھیجوں گا میں. تو دیکھ بھی رہا ہے دیکھ رہا ہے میں تیرے پاس اللہ کی قسم میں جھوٹ اتنا بڑا ہے کہ تو جھوٹ کے علاوہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے. جھوٹ ہی بولتا ہے. تو نے پچھلی ریکارڈنگ میں جھوٹ بولا تھا کہ بہت بڑا جھوٹ بولا تھا. تو نے یہ کہا تھا کہ تو نے مجھے کال نہیں کی. میں نے 5 منٹ بعد تجھے کال کی. مجھ کو اپنا مجدد سمجھ رہا ہوتا. اب تو تیرا بھانڈ بھی بولتا تھا. تیرا بھانڈ بھی بولتا تھا. میرے بھانڈے میں پوری زندگی جھوٹ بولتے رہا. قرآن پہ جھوٹ بولا, حدیث پہ جھوٹ بولا. مجدد بدعت خرافات عاشق رضویات بریلوی قرآن کریم پہ جھوٹ بولا. کلمہ پڑے گا نہیں؟ کلمہ پڑے گا؟ کلمہ پڑے گا نہیں؟ یہ چیزوں کا علم جو ہے اللہ رب العزت کو ہے. اس نے کہا ہے کہ نبی کو بھی ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کو نہیں ہے اس چیز کا علم.